جب سے پاکستان فوج کے سربراہ نے ملک کے چند ایک صنعتکاروں سے میٹنگ کی ہے، اس وقت سے ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صنعتکاروں نے بہت سارے ایسے کام کروا لیے جو اگر الٹا بھی ہو کے لٹک جاتے عام حالات میں تو ان کے کام نہیں ہونے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، کس چابک دستی سے، کس جلدی سے نیب کے چیئرمین جو ہر کسی کو خدا کے خوف کا احساس دلاتے ہیں اور ہر فورم کے اوپر کہتے ہیں کہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور بتاتے ہیں کہ کتنے وہ جیدار اور دبنگ قسم کے نیب چیئرمین، انہوں نے فوراً ایک ڈائریکٹو جاری کر دیا جس کے اندر بتایا گیا کہ اب بزنس مینوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو ایک مؤثر لائے عمل صنعتکاروں نے اپنایا اور آرمی چیف سے ملاقات کے بعد اپنے وہ کام کروا لیے جو کسی طور شاید ممکن نہ تھے۔ اس کے اوپر بعض کالم نگاروں نے اعتراض بھی کیا۔ محمد حنیف کا کالم آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو ضرور اس کو پڑھیے گا۔ انہوں نے بتایا کہ صنعتکاروں کے اندر کیسے کیسے کھانچے ہیں اور کس طریقے سے ان صنعتکاروں نے صنعتکاری کے نام کے اوپر اپنے کاموں کے اوپر پردہ ڈالا اور فوج کے سربراہ سے ملاقات کروا کے ایسے کام کروا لیے جو شاید قانونی طور پر بھی ممکن نہ ہوتے۔ یہ کالم ضرور پڑھیے گا۔ ان اعتراضات سے ہٹ کر اب ایک ماڈل بن گیا ہے، ہر کسی کو شوق ہے کہ وہ فوج کے ذریعے یا فوجی سربراہ کے ذریعے کام کروائے۔ ملک کے تاجران، صنعتکاروں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، ملک کے تاجران جو ہیں وہ مسلسل ہڑتال پر ہیں، احتجاج پر ہیں۔ پاکستان بھر کے اندر یہ احتجاج ہوا اور اس کا تعلق جس طریقے سے ٹیکس کلیکشن ایف بی آر کر رہی ہے اس حوالے سے ہے، اس کا تعلق جو برڈن ہے تاجروں کے اوپر اس سے ہے، اور تاجروں کا خیال ہے کہ جس طریقے سے ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں اور نام استعمال کیا جا رہا ہے ایف اے ٹی ایف کا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ضروریات کا، لیکن اصل میں ان کی گردن ناپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو تاجران جو ہیں جن کے ذریعے دکانیں چلتی ہیں اور جن کے ذریعے مڈ لیول کاروبار پاکستان کے اندر چلتا ہے، مکمل طور پر حالت احتجاج کے اندر ہیں۔ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ آرمی چیف کے ذریعے ہماری بات پہنچائی جائے اور منوائی جائے، اگر صنعتکار کر سکتے ہیں تو تاجر کیوں نہیں کر سکتا۔ اسی معاملے کے پیش نظر جو کے پی کے ڈاکٹرز ہیں، جی ڈی اے اور اس سے متعلق جو دوسری الائنسز ہیں، جو ایک طویل عرصے سے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نبرد آزما ہے، ان کا خیال ہے کہ کے پی کے اندر اچھا بھلا چلتا ہوا ہسپتالوں کا سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اب ہاسپٹلز بند ہوتے ہیں، اسٹرائکس ہوتی ہیں، ہنگامہ چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے بھی اپیل جاری کی، لیکن اپیل جاری انہوں نے آرمی چیف کو نہیں کی، کور کمانڈر پشاور کو کر دی، جس اپیل کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپیل بنام جنرل شاہین مظہر محمود، کور کمانڈر پشاور، ہم نہایت ہی پڑھے لکھے ڈاکٹرز خیبر پختونخوا آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پاکستانی تاجروں کے ساتھ مل کر ان کی داد رسی کی اور ان کے مسائل حل کیے، بالکل اسی طرح ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وائی ڈی اے، پی ڈی اے اور جی ایچ اے کے چیدہ رہنماؤں سے ملاقات کی دعوت دیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ جیسا ذی شعور بندہ ہماری غریب کمیونٹی کے مسائل سنے گا نہیں تو بھلا کیسے بہتری آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے برقی صاحب جو عمران خان کے کزن ہیں ان کے خلاف کافی باتیں کیا، وہ ظاہر میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اپیل انہوں نے کور کمانڈرز کو جاری کر دی۔ اب ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ایک ایسی حکومت کام کر رہی ہے جو حکومت بنا کابینہ، پرائم منسٹر انکلوڈڈ، محسوس ہوتی ہے۔ یعنی داد رسی کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ فوج کے سربراہ یا کور کمانڈرز کا رخ کر رہے ہیں، تو کل کو پھر لائرز بھی جائیں گے، کل کو پھر ٹیچرز بھی جائیں گے، کل کو پھر وہ لوگ ان آرگنائزیشنز کے جو پرائیویٹائز ہونی ہے اور احتجاج کر رہے ہیں، اسٹیٹ لائف کے بندے مثلا وہ بھی کور کمانڈر یا چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جائیں گے، پھر صحافیوں کو ویج بورڈ کے معاملے میں ریلیف دلوانے کا کام بھی چیف آف آرمی اسٹاف یا کور کمانڈر کریں گے۔ ایک ماڈل بن گیا ہے۔ اور تو اور اب سری لنکا سے کل ہم سیریز ہار گئے ہیں بری طریقے سے، اور سری لنکا نے پہلے کبھی سیریز نہیں جیتی 3-0 سے، اور یہ ان کی بی ٹیم بھی نہیں تھی بلکہ بی مائنس ٹیم تھی۔ ایک ٹیم کے بندے نکل گئے، پھر بی ٹیم بنی، بی ٹیم میں سے بہت سارے مین بندے نہیں آئے، تو بی مائنس ٹیم تھی جس نے پاکستان کی اے ٹیم کو ہرا دیا۔ اور اس کے اوپر لوگ اب جملے کس رہے ہیں یہ کہتے ہوئے جی کہ مکی آرتھر نے تو مصنوعی طور پر ٹیم کو ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا، ہم اس کو اصلی حالت کے اوپر لے آئے ہیں۔ تو اب کیا پھر ٹیم کے ساتھ بھی 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی اور ان کو کرکٹ سکھائی جائے گی؟ یہ معاملہ کہاں پر رکے گا؟ اسلام آباد کے اندر اگر آپ آ جائیں تو آپ کو حکومت نظر نہیں آتی ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ نہ میئر مسائل حل کر رہا ہے،
نہ سی ڈی اے مسائل حل کر رہی ہیں. یہاں سے جو تین ایم این اے ہیں وہ خود جا کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ڈیولپمنٹ کے فنڈز ریلیز ہوں. اور اسلام آباد کا پچھلے 13 مہینے کے اندر میں آپ کو بطور اسلام آباد کے رہائشی کے بتا سکتا ہوں بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہ وہ شہر ہے جو نیٹ اور کلین آپ کو نظر آتا تھا, یہ میئر صاحب کی طرف سے آپ کو بینرز بھی نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پر پچھلے 1 سال سے کوڑا اٹھانے کا بندوبست نہیں ہے. 7 دن جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آتا تصویروں کے اندر. میں آپ کو اندر شہر دکھا دیتا ہوں. یہ مین بلو ایریا کی شاپس کے پیچھے یہ گند آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ I-8 کے سیکٹر کے اندر آپ کو بڑا گند نظر آ رہا ہے. گھروں کے سامنے سے کوڑا نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر سارا شہر گندہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم اپیل کس کے سامنے کریں گے؟ کیا عمران خان کو احساس نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ملک کے چھوٹے اور بڑے مسائل سمیت, چاہے اسلام آباد کا کوڑا اٹھانے کا معاملہ ہو یا چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا معاملہ ہو, وہ بطور پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ بطور کابینہ نظر نہیں آتی ہے. اگر وہ نظر نہیں آتی ہے تو پھر ظاہر ہے آرمی چیف کے پاس اپیلز جائیں گی اور کور کمانڈرز کے پاس اپیل جائیں گی. اور جب کور کمانڈرز اور آرمی چیف یہ تمام اپیل سننے لگ جائیں گے تو عمران خان صاحب کو علم ہوگا کہ اصل میں حکومت کس کے پاس ہے.